بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ قدرے مطمئن انداز میں سر ہلاتا اندر چھوٹے کمرے میں ہوشو کے پاس چلا گیا۔ چند لمحے بعد وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ ٹائپ شدہ اسٹامپ پیپرز تھے۔ ایک اسٹامپ پیپر وہ اسٹول پر میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، معاف کرنا یار، میں اپنے کاموں میں الجھا رہا، تم سے اس پر سائن کروانا تو بھول ہی گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کاغذ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ بس یوں ہی ایک رسمی کارروائی ہے، خانہ پوری ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ ہمارے کاموں میں قریبی شہر کی انتظامیہ کوئی دخل تو نہیں دیتی، لیکن بعض کاموں کے لیے ہم احتیاطاً کاغذی کارروائی مکمل کر کے رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہم ٹکٹ رکھ کر پروگرام کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی ایکسائز والوں نے بھی آ کر نہیں پوچھا۔ ریسلنگ کے مقابلوں کے لیے ہم یہ اقرار نامہ سائن کروا کر رکھتے ہیں۔ اقرار نامہ انگریزی میں تھا اور میں سرسری نظر سے اسے پڑھ چکا تھا، لیکن میں دلبر خان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے انگریزی پڑھنا آتی ہے، اس لیے میں نے سادگی سے پوچھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ بس یہ تمہاری طرف سے اقرار نامہ ہے کہ میں اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے اس مقابلے حصہ لے رہا ہوں اور کسی بھی قسم کے مالی، جسمانی یا ذہنی نقصان کی ذمہ داری خود مجھ پر ہوگی، کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ دلبر خان بے پرواہی سے بولا۔ اقرار نامہ تقریباً اسی مضمون پر مشتمل تھا، لفظوں کی مزید تھوڑی سی ہیرا پھیری تھی۔ دلبر خان گویا مجھے تسلی دینے کے لیے اسٹامپ پیپرز کی گڈی کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، باقی سب لوگوں سے تو میں نے پرسوں ہی سائن کروا لیے تھے، صرف تمہارے اور ہوشو خان کے اقرار نامے سائن ہونے رہ گئے تھے۔ ہوشو خان نے بھی اب کر دیے ہیں۔ اس نے گڈی میں سے سب سے اوپر والا کاغذ مجھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ رہا ہوشو خان کا اسٹامپ پیپر، اب صرف تمہارا باقی ہے۔ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اس سے قلم لیا اور اردو میں یوں ہی ایک جعلی سائن کر دیے۔ شناختی کارڈ ہے تمہارے پاس؟ دلبر خان نے بظاہر سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ وہ غالباً اس بہانے میری شناخت کی تصدیق بھی کرنا چاہتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ فی الحال تو میں اپنی شناخت کو بلائے رکھنے کے لیے ہی اپنے شہر سے نکلا ہوا تھا۔ میرے پاس شناختی کارڈ تو کیا، کسی بھی قسم کا کوئی کارڈ، سادہ گتے کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ میری بھاگ دوڑ میں کارڈ کہیں گر گیا ہے، زندگی نے مہلت دی تو دوبارہ بنواؤں گا، میں نے جواب دیا۔ زیر مونچھ اس کے پتلے پتلے شفاف ہونٹوں پر کشیدہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتے ہوئے پرخیال سے انداز میں سر ہلا کر بولا، ہاں زندگی نے مہلت دی تو ضرور بنوانا۔ لاؤڈ اسپیکر پر میرے اور ہوشو خان کے مقابلے کا اعلان ہونے لگا۔ باہر ہر چیز کی ریہرسل تو ہو چکی تھی، سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ اسی کے مطابق پہلے ہوشو خان چھوٹے کمرے سے نکلا۔ اب اس کے چہرے سے متانت اور سنجیدگی غائب ہو چکی تھی اور ایک بار پھر وحشت زدہ عفریت نظر آ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں رخساروں کے گوشت میں کچھ اور چھپ گئی تھیں، باچھیں پھیل گئی تھیں، چہرہ سرخ نظر آ رہا تھا اور شدید غیظ و غضب سے اس کے چہرے اور جسم کے پٹھے پھڑک رہے تھے۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ غیظ و غضب کی کامیاب اداکاری کر رہا تھا یا سچ مچ جوش میں آ چکا تھا۔ بہرحال اگر وہ اداکاری کر رہا تھا تو بہت عمدہ کر رہا تھا۔ وہ بڑے کمرے سے سب کے درمیان سے گزرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلا اور باہر قدم رکھتے ہی بری طرح غرانے، داڑنے اور سینہ پیٹنے لگا۔ دروازے سے نکل کر وہ بائیں طرف مڑا اور میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے چیخنے اور داڑنے کی آوازیں لمحہ بے لمحہ دور ہوتی گئیں۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ درمیانی راستے پر دوڑتا ہوا کس رفتار سے رنگ کے قریب پہنچ رہا تھا۔ تماشائیوں کا شور بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن ہوشو کی گرجدار داڑیں اس میں بھی نمایاں محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے اور ہوشو دونوں ہی کو چونکہ کوئی مینیجر وغیرہ میسر نہیں تھا جو میرے پیچھے پیچھے دوڑا جاتا، چنانچہ ہوشو کے پیچھے تو حاکم مالشیا ہی دوڑتا چلا گیا تھا اور مجھے اکیلے ہی دوڑتے ہوئے جانا تھا۔ میرے کان لاؤڈ سپیکر کی طرف لگے ہوئے تھے۔ لاؤڈ سپیکر پر کوئی ہوشو خان کی تعریف میں زمین آسمان کی کلابیں ملا رہا تھا، اسی کے ساتھ شور شرابہ بھی جاری تھا۔
بالآخر لاؤڈ سپیکر پر میرا نام لیا گیا۔ تب میں بھی اپنے چہرے پر حتی الامکان جوش و خروش اور غیظ و غضب کے تاثرات لاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اچھل کر کمرے سے باہر آیا۔ ایک اور ہی دنیا میری منتظر تھی۔ درمیانی راستے کے دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، جسے رسے اور بانسوں وغیرہ کی رکاوٹوں نے روکا ہوا تھا، ورنہ شاید وہ میری تکا بوٹی کر ڈالتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مجھ پر برہم تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہمارے پسندیدگی کے مجھ پر ٹوٹ پڑنا چاہتے تھے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات محبت میں بھی لوگ اپنی محبوب ہستی کی تکا بوٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم نہیں لوگوں میں میرے بارے میں کیا افسانے مشہور ہو چکے تھے۔ لاؤڈ سپیکر پر میرے بارے میں ہوشو خان سے بھی زیادہ مبالغہ آرائی کی جا رہی تھی۔ چند لمبے لمبے ڈگ بھر کر اور 4 سیڑھیاں چڑھ کر میں رنگ میں جا پہنچا۔ میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور ایک لمحے کے لیے دم بخود سا رہ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تھا تو میدان تقریباً خالی ہی تھا اور چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور میدان میں جہاں تک میری نظر کام کر رہی تھی سارے ہی سار نظر آ رہے تھے۔ رنگ میں اور اس کے چاروں طرف کچھ حصے میں تیز روشنی تھی۔ اس کے بعد اندھیرے کا دائرہ بتدریج گہرا ہوتا گیا تھا، لیکن دھندلے دھندلے سار بہرحال دیکھے جا سکتے تھے۔ اتنے بڑے ہجوم کے لیے مرکز نگاہ بن کر کھڑے ہونا میرے لیے پہلا اور نہایت انوکھا سا تجربہ تھا۔ اپنی حالت کچھ مضحکہ خیز بھی لگ رہی تھی۔ میں سرخ نیکر پہنے تیل سے چمکتا جسم لیے اتنے بڑے ہجوم کے سامنے اچھل کود رہا تھا، غیظ و غضب کی اداکاری کر رہا تھا۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے اداکاری کرنا کچھ ایسا آسان کام بھی نہیں تھا، خصوصاً اس قسم کی اداکاری جو مجھے کرنا پڑ رہی تھی۔ جب اس سارے کام کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو مجھے گمان تک نہیں تھا کہ اس علاقے میں اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ اچھا خاصا پر اہتمام تماشا تھا جس کے مرکزی کردار میں اور ہوشو خان تھے۔ ہوشو خان مجھ سے زیادہ تجربہ کار تھا، وہ زیادہ بہتر اداکاری کر رہا تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میں خود اپنی اداکاری کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا۔ بہرحال میں بھی شروع ہی سے مقابلے میں جان ڈالنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ جذبوں کی مصنوعی تخلیق بہرحال کوئی آسان کام نہیں تھا۔ غیظ و غضب یا کوئی اور جذباتی واقعی انسان کے دل سے پھوٹ رہا ہو تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ میں تو ویسے بھی شروع ہی سے حقیقی جذبوں پر یقین رکھنے والا، ان پر ہی انحصار کرنے والا اور ان ہی کو اہم سمجھنے والا انسان تھا۔ میں نے اداکاری کو کبھی کوئی اچھا کام نہیں سمجھا تھا، لیکن آج احساس ہوا تھا کہ یہ بہرحال ایک فن تھا۔ بعض لوگ اس کی خداداد صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں، بعض سیکھ لیتے ہیں اور کمال مہارت حاصل کر لیتے ہیں، بعض میری طرح صرف بوقت ضرورت اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنی دانش میں صرف ضرورت کے تحت اپنی سی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ ہر ماحول کے اپنے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں۔ فضا میں گویا کچھ جراثیم، کچھ نادیدہ لہریں پھیل جاتی ہیں جنہیں ذہن اور جسم جذب کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے سامنے ہوشو خان زمانہ غار کے کسی انسان کی طرح دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹ رہا تھا اور حلق سے غضبناک سی آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے کسی درندے کے سامنے اس کا شکار موجود ہو، لیکن کسی نادیدہ رکاوٹ کی وجہ سے وہ فوری طور پر اس پر جھپٹ پڑنے کے قابل نہ ہو، تاہم بے تابی سے رکاوٹ کے ہٹنے کا منتظر ہو۔ وہ بار بار گرا کر میری طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ریفری ماسٹر عبداللہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیتا تھا اور بظاہر مقابلے کے کچھ اصول سمجھانے لگتا تھا، لیکن ہوشو خان اس کا یقیناً ایک لفظ بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ سب کچھ ہمیں اچھی طرح معلوم تھا۔ میری توجہ بھی ماسٹر عبداللہ کی طرف نہیں تھی۔ میں بظاہر دھیرے دھیرے اچھلنے کودنے اور حقارت سے ہوشو خان کی طرف دیکھ کر پھنکارنے میں مصروف تھا۔ میری نظر رنگ کے چاروں طرف بھی بھٹک رہی تھی۔ صوفوں پر مجھے اونچے تروں، عمدہ سندھی ٹوپیوں اور اجلے لباسوں والے کچھ لوگ بیٹھے نظر آئے۔ وہ یقیناً معزز اور VIP شخصیات تھیں۔ اسی دائرے میں دوسری طرف کچھ مردوں اور عورتوں کی قطاریں موجود تھیں۔
وہ غالباً VIP نہیں صرف IP تھے، اس لیے انہیں جگہ تو رنگ کے قریب ملی تھی، لیکن وہ نشستوں پر نہیں بلکہ دریوں پر تھے۔ انہی میں سب سے اگلی قطار میں مجھے دینو اور مومل بھی نظر آئے۔ تیز روشنی میں مومل کا سانورا چہرہ دھواں دھواں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی بڑی بڑی تھیں، اس وقت کچھ اور پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ سر اونچا کیے مبہوت سے انداز میں رنگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ریہرسل کے عین مطابق ہوشو نے ریفری کی بات ختم ہونے اور باضابطہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی دانست میں آنکھ بچا کر دھوکے سے مجھ پر وار کرنا چاہا، لیکن میں ریہرسل کے عین مطابق میں بروقت ہوشیار ہو گیا اور جھکائی دے کر اس وار سے بچ گیا۔ ہوشو کا زبردست گونسا ریفری کے منہ پر پڑتے پڑتے رہ گیا، لیکن یہ بھی ریہرسل کے عین مطابق ہی تھا۔ تماشائیوں میں زبردست شور بلند ہوا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہر ماحول کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ ہوا میں گویا کچھ جراثیم، کچھ نادیدہ لہریں پھیل جاتی ہیں جنہیں ذہن اور جسم جذب کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت یہی ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا مجمع، تیز روشنیاں، رگوں میں لہو کی گردش تیز کر دینے والا شور و گل، کسی بن مانس کی طرح شور مچاتا ہوا ہوشو خان اور دھواں دھواں سے چہرے سے جھانکتی ہوئی وہ کمل سی مومل کی آنکھیں، یہ سب کچھ گویا میرے آواز پر چھا رہا تھا، مجھے خواب و خیال کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو سچ مچ ریسلر محسوس کر رہا تھا۔ ہوشو خان نے اچانک ہی کسی سانڈ کی طرح سر جھکا کر میرے سینے پر پوری قوت سے ٹکر رسید کی۔ میں رسے سے جا ٹکرایا اور اپنے ہی زور میں تیزی سے آگے آیا۔ اس کی ٹکر مجھے کچھ ایسی ہی محسوس ہوئی تھی جیسے کوئی پہاڑ اچانک متحرک ہو کر نہ جانے کتنی قوت سے میرے سینے سے آ ٹکرایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے شبہ ہوا کہ میری کئی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر دل اور پھیپھڑوں میں گھس گئی تھیں، آنتیں اتھل پتل ہو گئی تھیں اور معدہ حلق میں آ گیا تھا۔ رنگ میں بجلی کے موٹے تاروں جیسا رسا استعمال کیا گیا تھا جو باریک باریک تاروں کو بٹ کر بنایا جاتا ہے۔ اسے بڑی عمدگی اور مضبوطی سے رنگ کے چاروں کونوں میں آہنی کڑوں سے گزارا گیا تھا اور ان کڑوں کو زمین میں گڑے ہوئے بڑے موٹے شہتیروں سے باندھا گیا تھا۔ غیر ملکی انداز میں ہی ان آہنی کڑوں پر فوم یا روئی لپیٹ کر اور اوپر چمڑا لپیٹ کر انہیں کم ضرر رساں اور گدیلا بنا دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ آہنی رسوں پر سائیکل کی ٹیوبوں سے بنا ہوا کور چڑھا کر ان کی رگڑ کو بھی کم تکلیف دہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ان سب چیزوں کے نیچے سے اصل چیزیں کہیں نہ کہیں سے جھانک رہی تھی۔ میں نے رنگ میں داخل ہوتے ہی ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ آہنی رسے نے کافی طاقت سے مجھے آگے دھکیلا اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، ہوشو خان نے اپنا شتیر جیسا بازو پوری قوت سے میری گردن پر رسید کیا۔ میں چت فرش پر کسی ہوئی دریوں پر گرا اور ایک لمحے کے لیے میرا سر گھوم گیا۔ فرش پر کسی ہوئی دریوں کے نیچے یقیناً ایک یا دو قالین موجود تھے، لیکن اتنی طاقت سے گرا تھا ان کی نرمی گویا کوئی خاص تحفظ فراہم نہیں کر رہی تھی۔ یوں تو ہوشو خان نے دونوں بار ریہرسل کے مطابق ہی کیے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس نے طاقت غیر ضروری طور پر اتنی استعمال کی تھی جتنی اس کے بس میں تھی۔ اس کے بار مجھے دکھاوے کے نہیں تھے، اس نے اپنا پورا زور لگایا تھا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مجھے رنگ میں لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ دینو کے گھر پر خواہ میں نے ہوشو کے ساتھ کئی بار ریہرسل کی تھی، لیکن رنگ میں لڑنا اور بات تھی۔ ہوشو کو رنگ کا کئی مرتبہ لڑنے کا تجربہ حاصل تھا۔ بہرحال مجھے تجربہ کار بنانے کے لیے اس کے 2 بار ہی کافی تھے۔ چت گرنے سے مجھ پر 14 طبق روشن ہوئے تو جیسے سارے سوئے ہوئے کچھ خوابیدہ سی حسیات بھی بیدار ہو گئیں۔ اندر سویا ہوا ایک درندہ گویا جھرجھری لے کر بیدار ہوا اور میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو خبردار کیا، برخوردار، افضل، ہوشیار ہو جا، صرف ریہرسل کے دائرے میں قید مت رہ، اپنے حواس کو پوری طرح بیدار کر لے اور اپنی تمام تر قوت کو مجتمع کر لے، جذباتیت کی دلدل سے نکل آ۔ مومل کو کچھ دیر کے لیے بھول جا، اس کی آنکھوں کی حیرانی اور
اس کی نظروں کے سحر میں نہ الجھ، فی الحال سب کچھ ذہن سے جھٹک دے اور صرف ہوشو پر نظر رکھ، اسی کو ذہن میں رکھ۔ یہ سب باتیں میں نے صرف ایک لمحے میں اپنے آپ سے کہیں۔ اس دوران ہوشو خان میرے سینے یا شاید منہ پر کوہنی رسید کرنے کے لیے اچھل کر پورے وزن سے مجھ پر گرنے لگا تھا، لیکن میں ایک لمحے کے دوران ہی گویا کسی عجیب سی دھندلاہٹ سے یکدم روشنی میں آ چکا تھا۔ میں مچھلی کی طرح تڑپ کر وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ ہوشو خان کا وزن اس کے لیے جتنا فائدہ مند تھا، اس سے زیادہ نقصان دہ تھا۔ اگر وہ مجھ پر گر کر کوہنی مارنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کے وزن کا اسے بے پناہ فائدہ پہنچتا۔ پے در پہ اس کا یہ تیسرا بار اسے بہت سہارا دیتا اور مجھے ابتدا ہی میں کافی زوردار جھٹکے لگ جاتے، لیکن چونکہ وہ مجھ پر نہیں گر سکا تھا بلکہ ایک ہاتھی کی طرح فرش پر گرا تھا، اس لیے اس کے اپنے وزن نے اس کا جو حشر کیا اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے حواس مختل سے ہو گئے۔ میں چاہتا تو اس دوران اس پر ٹوٹ پڑتا اور اس کی حالت مزید خراب کر دیتا، لیکن میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیا۔ وہ سر جھٹک کر بمشکل اٹھا تو اس کی بٹن جیسی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس کا شکوہ بجا تھا۔ میرا اس کی کوہنی کے نیچے سے نکل جانا ریہرسل کے خلاف تھا، لیکن اگر موقع ہوتا تو میں اس سے پوچھتا کہ اس نے مجھ پر جو پہلے 2 بار اپنی پوری قوت سے کیے تھے، کیا وہ حرکت ریہرسل کے مطابق تھی؟ اس کے علاوہ میں نے اسے گرنے کے بعد سنبھلنے کا بھی موقع دیا تھا۔ میرا یہ احسان کم اہم نہیں تھا۔ چند لمحے ہم بھوکے شیروں کی طرح رنگ میں ایک دوسرے کے سامنے نیم دائرے میں چکراتے رہے، پھر جھپٹ کر ایک دوسرے سے الجھے۔ ہوشو خان نے مجھے دھکیل کر ایک بار پھر رسوں سے ٹکرانے کی کوشش کی، لیکن اس بار میں نے اس کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی اور میں بھی اس سے کہیں ہلکے جسم کے باوجود ہاتھی ہی کی طرح اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شروع میں مجھے مار سی پڑتے دیکھ کر تماشائیوں میں سکوت پھیل گیا تھا۔ لاؤڈ سپیکر پر تیزی سے کمنٹری جاری تھی، لیکن اس کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر جب میں نے سنبھل کر ہوشو خان سے نمٹنا شروع کیا تو چاروں طرف سے یکدم تحسین امیز شور بلند ہونے لگا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ کیا تماشائیوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں؟ مگر میں تو ان کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب تو میری صورت ہی پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ان تک تو شاید صرف میرے افسانے ہی پہنچے تھے جو دلبر خان نے مصلحتاً پھیلائے تھے۔ وہ ان افسانوں سے لوگوں کے ذہنوں میں میرے بارے میں یہ تاثر تخلیق کرنا چاہتا تھا کہ میں ناقابل شکست ہوں۔ اس تاثر کے بعد جب اچانک مجھے ہوشو خان کے ہاتھوں شکست ہوتی تو لوگوں کو شدید دھچکا لگتا، اور اس قسم کے کاموں میں دھچکے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی کیفیت میں لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے یہ بات نقش ہو جاتی کہ ناقابل شکست تو در حقیقت ہوشو خان ہے، اور ہوشو خان دلبر خان کا ایک ادنا غلام تھا۔ اس سے دلبر خان کی دہشت اور بھی مستحکم ہوتی۔ بہرحال میرے لیے یہ خوشی ہی بہت تھی کہ تماشائیوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں۔ ان کا تحسین امیز شور میرے رگوں پہ میں دوڑتی ہوئی آتش سیال کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ ہوشو خان گویا کسی نئی سوچ کے ساتھ اپنے تمام تر باری تن و توش کے باوجود انتہائی پھرتی سے اچانک مجھ پر جھپٹا۔ میں نے اس کے بغل میں ہاتھ دے کر اسے کلا بازی کھلاتے ہوئے فرش پر پٹکا تو تماشائیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بھاری بھرکم اور لمبے چوڑے انسان کو ایک بازو سے کلا بازی بھی کھلائی جا سکتی ہے۔ اتنے بھاری ریسلر کے لیے باڈی سلیم خاصی ہوش اڑا دینے والی چیز ہوتی ہے، خصوصاً جب یہ ریہرسل کے مطابق کوئی جعلی باڈی سلیم بھی نہیں تھا جس میں اس کے لیے اپنے بچاؤ کا موقع پنہاں ہوتا، یعنی وہ اپنے پاؤں پہلے زمین پر لگنے دیتا جس سے دھچکے کی شدت کم ہو جاتی اور اسے ہلکی چوٹ آتی، لیکن میں نے تو اس کی توقع کے خلاف اسے باڈی سلیم دیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے یقیناً جنجنا اٹھے تھے۔ وہ چت پڑا آنکھیں پٹپٹا رہا تھا۔ اس وقت اسے پن کرنا ریہرسل میں شامل نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں اسے خبردار کرنے کا یہ ایک اچھا موقع تھا۔ میں اسے چت کرنے کے لیے اس کے اوپر جا گرا۔
اس کا سینہ دھونکنی کی طرح پھول پچک رہا تھا۔ میں نے اسے پوری قوت سے دبا کر اس کی سانس تقریباً روک دی اور اس کے کان میں اسی طرح سرگوشی کی کہ کسی کو میرے ہونٹ ہلتے نظر نہ آ سکیں۔ ریہرسل کے مطابق چلو ہوشو خان، ورنہ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ماسٹر عبداللہ ایک لمحے کے لیے دم بخود کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے شاید بالکل توقع نہیں تھی کہ میں ابتدائی مراحل میں ہی ہوشو خان کو پن کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے لیے ہدایت یہی تھی کہ میں مقابلے کو زیادہ سے زیادہ طول دینے کی کوشش کروں تاکہ لوگوں کو اپنے پیسے وصول ہونے کا بھی احساس ہو سکے اور جو تاثر قائم کرنا مطلوب تھا وہ بھی صحیح طور پر قائم ہو سکے۔